اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 41 ہے، نشاط خواب کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 41 دوبارہ سننا، نشاط خواب کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے سیف الدین سیف، آپشن بی محسن نقوی، آپشن سی ناصر کاظمی، آپشن ڈی قتیل شفائی۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ناصر کاظمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب، دامن بدنداں سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 42 دوبارہ سننا، دامن بدنداں سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے حیران ہونا، آپشن بی دامن مضبوطی سے پکڑنا، آپشن سی دامن کو چوسنا، آپشن ڈی عاجز بے چارہ۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی عاجز بے چارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب، پیر کامل ناول کی مصنفہ ہیں؟ سوال نمبر 43 دوبارہ سننا، پیر کامل ناول کی مصنفہ ہیں؟ آپشن اے بانو قدسیہ، آپشن بی بشرا رحمان، آپشن سی اے آر خاتون، آپشن ڈی عمیرہ احمد۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی عمیرہ احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب، ناول کئی چاند تھے سر آسماں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 44 دوبارہ سننا، ناول کئی چاند تھے سر آسماں کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپشن اے عبداللہ حسین، آپشن بی شمس الرحمان فاروقی، آپشن سی عبدال بیلا، آپشن ڈی انتظار حسین۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شمس الرحمان فاروقی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب، سر وادی سینا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 45 دوبارہ سننا، سر وادی سینا کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن اے فیض احمد فیض، آپشن بی تصدق حسین خالد، آپشن سی مجید امجد، آپشن ڈی نون میم راشد۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فیض احمد فیض۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ سوال نمبر 46 ہے، گریز کس صنف شاعری کی اصطلاح ہے؟ سوال نمبر 46 دوبارہ سننا، گریز کس صنف شاعری کی اصطلاح ہے؟ آپشن اے قصیدہ، آپشن بی غزل، آپشن سی مرثیہ، آپشن ڈی مثنوی۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے قصیدہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب، شاعر خمریات کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 47 دوبارہ سننا، شاعر خمریات کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے ساگر صدیقی، آپشن بی جگر مراد آبادی، آپشن سی ریاض خیر آبادی، آپشن ڈی عبدالحمید عدم۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ریاض خیر آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب، کلیات یگانہ کے مرتب کون ہیں؟ سوال نمبر 48 دوبارہ سننا، کلیات یگانہ کے مرتب کون ہیں؟ آپشن اے ڈاکٹر فرمان فتح پوری، آپشن بی مشفق خواجہ، آپشن سی ڈاکٹر معین الدین عقیل، آپشن ڈی ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مشفق خواجہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب، دل آرام کس معروف ڈرامے کا کردار ہے؟ سوال نمبر 49 دوبارہ سننا، دل آرام کس معروف ڈرامے کا کردار ہے؟ آپشن اے اندر صبا، آپشن بی رستم و سہراب، آپشن سی انارکلی، آپشن ڈی تعلیم بالغاں۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی انارکلی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب، اور اس ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب، اردو میں سوانح نگاری کی صنف کو کس نے رواج دیا؟ سوال نمبر 50 دوبارہ سننا، اردو میں سوانح نگاری کی صنف کو کس نے رواج دیا؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی مولانا حالی، آپشن سی مولانا شبلی نعمانی، آپشن ڈی مولانا محمد حسین آزاد۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا الطاف حسین حالی۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کو صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔